اسلامک اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا جنگ بدر میں ہارنے کے بعد کفار مکہ کا حال اور قیدیوں کے متعلق مشورہ۔ اب سنتے ہیں آگے۔ ایک دن سن 2 ہجری کے ذوالحجہ مہینے کے 4 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ بہت سے صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ مسلمان لپکتے ہوئے آئے اور آپ کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم بخت ابو سفیان بدر کی لڑائی کے لیے حملہ ور ہوا ہے، اس کی فوج مدینہ کے قریب آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تم شہر میں منادی کرا دو کہ قریش مکہ مدینے پر حملہ ور ہوئے ہیں۔ عہد نامے کے مطابق مسلمان کفار یہودی مدینے کے تمام لوگ اس کے مقابلے کے لیے نکلی۔ فوراً وہ لوگ واپس لوٹ گئے اور پورے شہر میں منادی کرا دی۔ جو مسلمان جہاں کہیں تھے منادی کی آواز سن کر دوڑ دوڑ کر آنے لگے، مگر کافر اور یہودی ایک بھی نہیں آیا۔ حالانکہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اس میں شرط یہ بھی تھی کہ جب کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو سبھی مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ کفار اور یہودی چھپے طور پر مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح مٹ جائیں۔ وہ مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کفار اور یہودیوں کے آنے کا انتظار تھا۔ جب مدت گزر گئی اور ان میں سے کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور یہودی اپنا عہد توڑنا چاہتے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں۔ وہ اگر بد عہدی کرتے ہیں تو کرنے دو مسلمانوں، تم ابو سفیان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو۔ تمام مسلمان نہایت جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی روانہ ہوئے۔ مدینے کی گلیوں سے باہر نکلے۔ کفار اور یہودی اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی روانگی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان مدینے سے نکل کر کھجوروں کے باغوں کی طرف چلے۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ کچھ مسلمان باغوں کی طرف سے آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم ابو سفیان نے حضرت سعید بن عمرو انصاری اور ان کے ایک ساتھی کو کھیت میں کام کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے بے حد محبت تھی۔ جب کسی مسلمان کے بیمار ہونے یا کوئی تکلیف ہو جانے کی خبر سنتے تو بے چین ہو جاتے، اسے دیکھنے جاتے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ جو مسلمان شہید ہو جاتا اس کا آپ کو افسوس ہوتا۔ چنانچہ حضرت سعید اور ان کے ساتھی کے قتل ہونے کی خبر سن کر آپ کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سنگ دل ابو سفیان اور اس کی فوج کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلامی فوج کے آنے کی خبر سن کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کو دفن کر دیں اور فوج کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا۔ مسلمان پورے جوش میں تھے۔ وہ تیزی سے چلے۔ جب وہ کھجوروں کے باغوں کو طے کر چکے تو انہیں ستو کے تھیلے پڑے ہوئے ملے۔ یہ تھیلے ابو سفیان کی فوج اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پھینکتی چلی گئی تھی۔ راستے میں دور تک تھیلے پڑے ہوئے ملے۔ مسلمان ان تھیلوں کو اٹھاتے چلے گئے۔ انہوں نے گردار نامی جگہ تک کفار کا پیچھا کیا۔
यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि अबू सुफियान दूर तक निकल गया है, उसका हाथ आना मुश्किल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को वापसी का हुक्म दे दिया और बगैर किसी खोरेजी के वो मदीना वापस लौट आई। चुनांचे मुसलमानों को इस मुहिम में सत्तू के थैले हाथ आए थे और अरबी में सत्तू को सोएक कहते हैं, इसलिए ये वाक़या सोएक की लड़ाई के नाम से मशहूर हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।